پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ کوئی آرڈینری قسم کا اخلاق نہیں تھا۔ مزید یہ کہ قرآن کی آیت اور دوسری حدیثوں کی بنیاد پر اخلاق کی دو سطحیں تیار ہوتی ہیں، ایک آرڈینری مورالٹی، لو لیول کی مورالٹی، اور دوسری ایکسٹرا آرڈینری مورالٹی، ہائی لیول کی مورالٹی۔ آرڈینری مورل بیہیویئر یہ ہے کہ جو میرے ساتھ جیسا کرے میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کروں گا۔ مشہور بات ہے کہ این آئی فار این آئی، یعنی ایک آنکھ کے بدلے پھر ایک آنکھ، یعنی اگر کوئی مجھے مارتا ہے تو میں بھی اسے ماروں گا۔ یہ اللہ کے رسول کا ماڈل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا ماڈل جو ہے وہ ہائیسٹ ماڈل ہے۔ وہ ماڈل کیا ہے؟ وہ ماڈل یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں گے، مگر کوئی ہمارے ساتھ بیڈ بیہیویئر کرتا ہے تو ان ریسپانس ہم اس کے ساتھ بیڈ بیہیویئر نہیں کریں گے۔ ان ریسپانس ہم اس کے ظلم کے جواب میں ہم بھی اس پر ظلم نہیں ڈھائیں گے۔ یہی وہ آئیڈیل ہے، یہی وہ کرائٹیریون ہے جس کو فالو کر کے، جس پر چل کر اس دنیا میں بھی ہم سکسیس حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ دین و دنیا دونوں کی کامیابی نعرے بازی میں نہیں ہے بلکہ پریکٹسز میں ہے۔ ہمیں پریکٹس کرنا ہوگا۔ ہماری تقریروں میں اور ہماری کتابوں میں بہت ہی زیادہ پرفخر انداز میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، We have sent you forth as a mercy to all mankind۔ ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لیے مرسی بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کو بیان کر کر کے ہمارے مقررین خوب فخر کرتے ہیں، لیکن اب فخر کا دور فنش۔ ہمیں پریکٹس کر کے دکھانا ہوگا کہ واقعتاً ہم فالوور ہیں پروفٹ آف مرسی کے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعتاً پروفٹ آف مرسی کے فالوورز ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس قسم کے بیانات، اس قسم کی تقریروں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ہم تقریر کریں گے، مجلس برخاست ہوگی اور ہماری باتیں ہواؤں میں تحلیل ہو کر ڈیزالو ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں لیجیے کہ آپ کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کا ایک واقعہ یہ ہے، یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا تھا، یعنی اسلامی کی اسٹیٹ، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ محمد واز دا رولر آف دا مدینہ۔ آپ رولر تھے، جیسے آج آپ کے یہاں پی ایم پریسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ رولر ہو چکے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اسی زمانے میں آپ کو ایک یہودی سے قرض لینے کی ضرورت آئی۔ آپ نے لے لیا۔ روایت میں اس کا نام زید بن سعنہ آتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرا، وہ شخص آ گیا کہ محمد مجھے میرا قرض واپس کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو مدت پوری نہیں ہوئی ہے، یعنی واپسی کا جو وقت طے ہوا تھا وہ تو ابھی نہیں ہوا۔ اس شخص نے کہا نہیں، ابھی قرض دو۔ اور پھر کہا کہ عبد المطلب کی اولاد بہت نادہند ہوتا ہے، بلیسفیمی یعنی گستاخی، جس کے لیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جا کر قتل کر دینا، ایسے لوگوں کے خلاف ایجیٹیشن کرنا۔ لیکن پروفٹ محمد نے کیا کیا؟ پروفٹ محمد نے کہا کہ لیکن وقت تو نہیں ہوا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ان کو غصہ آ گیا، وہ ایگریسو ہو گئے، ان قریب تھا کہ آپ اس کو مارنے لگیں۔ پروفٹ محمد نے منع کیا اور کہا کہ اے عمر، ابھی ہم دونوں تم سے اس سے بہتر سلوک کے ضرورت مند تھے۔ وہ کیا کہ تم مجھ سے بہترین ادائیگی کا ڈیمانڈ کرتے اور اس سے بہترین مطالبہ کا ڈیمانڈ کرتے، اور پھر کہا کہ جاؤ
فلاں شخص کے باغ سے کھجور لے کر ادائیگی کر دو، اور پھر کہا کہ 40 سیر کھجور زیادہ دو کیونکہ تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ دس از اسلام۔ یہی وہ اسلام ہے جس پر پریکٹس کر کے خدائی نصرت کا کمٹمنٹ ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ اس قسم کے ڈریس کو بدل کے خدائی نصرت کا وعدہ ہے، اس سے بڑا بھرم کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ، کہ ایک دیہاتی شخص پروفٹ آف اسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، میرے یہ 2 اونٹ ہیں، اس کے لاد کا سامان دو، تمہارے پاس یہ جو سامان ہے یہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو اس طرح کا سلوک پیش کر رہے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم برے سلوک کے جواب میں بھی بہتر سلوک کرو گے۔ رسول اللہ اس کو سنتے ہی مسکرا اٹھا اور کہا کہ اس کے اونٹ کے لیے لات کا سامان دے دو۔ یہ ہے پروفٹ محمد کا ماڈل۔